بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ کے لطائف۔ ہم سورہ فاتحہ کی تفسیر سے الحمدللہ فارغ ہو چکے ہیں، لہٰذا اب ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ اس سورت کے کچھ لطائف بھی بیان کر دیے جائیں۔ پہلے تو یہ بات سمجھ لینے کی ہے کہ قرآن کریم کے لطائف کا علم ایسا ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ یہ علم ہر دن ترقی پر ہے، اس لیے کہ ہر فن اور لائن کا ماہر اپنی اپنی قوت اور تجربے کے مطابق اپنے اپنے فن سے متعلق علوم و جواہر قرآن مجید سے نکالتا رہتا ہے۔ اس لیے اس علم کی انتہا تک پہنچنا اس دنیا میں ممکن نہیں۔ اسی لیے ہم نے تفسیر میں اس پر کوئی بحث نہیں کی، لیکن یہاں نمونے کے لیے چند چیزوں کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ سورہ فاتحہ کے لطائف دو قسم کے ہیں۔ پہلی قسم تو ان لطائف کی ہے جو اس سورت کی آیات سے الگ الگ تعلق رکھتے ہیں، اور دوسری قسم کے وہ ہیں جو پوری سورت سے متعلق ہیں۔ وضاحت: لطائف لطیفے کی جمع ہے، جس کے معنی ایسے نکتے کے ہیں جسے انسانی نظر دیکھنے سے قاصر ہو اور وہ ایسا اہم بھی ہو کہ اس سے صرف نظر کرنا بھی خسارے کا باعث ہو، لہذا اسے سمجھنا اور سمجھانا دیدہ وروں کا کام ہوتا ہے۔ اردو میں اس کا مترادف بین السطور، نکات وغیرہ بولے جاتے ہیں، لیکن یہ خود بھی ایسے عام نہیں، لہذا مناسب معلوم ہوا کہ اسی لفظ کو استعمال کیا جائے۔ وضاحت مکمل ہوئی۔ پہلی قسم کے لطائف میں بسم اللہ سے تعلق رکھنے والے لطائف پر غور کریں۔ تمام علوم اللہ تعالیٰ کی 4 کتابوں میں درج ہیں، اور قرآن کریم ان تمام علوم کا مجموعہ ہے۔ پھر قرآن کریم کے تمام علوم سورہ فاتحہ میں سما گئے ہیں، اور اس سورت کا پورا خزانہ بسم اللہ کے اندر جمع ہے، اور بسم اللہ کے تمام مضامین کی تلخیص با کے اندر سمو دی گئی ہے۔ وضاحت اس دعوے کی یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں ان سب کا مقصد بندے کو حق تعالیٰ تک پہنچانا ہے، اور حال یہ ہے کہ بندہ تو اپنی فطری نجاستوں کی گندگی میں لتھڑا ہونے کی وجہ سے پستی کی انتہا کو پہنچا ہوا ہے، اور حق تعالیٰ کی پاکیزگی اور عظمت بے مثال ہے، لہذا اس تک رسائی کی صورت کوئی نہیں سوا اس کے ذکر اور نام کے سہارے کے، اور اس کی یاد میں ایسا ڈوب جانا اور اس کے نام کے ساتھ ایسا چپک جانا اس تک پہنچا سکتا ہے کہ ذکر، ذاکر اور مذکور ایک ہو جائے، اور درمیان میں کوئی دوسری چیز نہ رہے، یعنی ہوش ہی نہ رہے، اس کی یاد میں مدہوش ہو جائے۔ اور ایسی وابستگی و ملاپ کو جو حرف ظاہر کرتا ہے وہ با ہے، جسے چپکانے اور جوڑنے کے لیے ہی بنایا گیا ہے۔ نیز یہ بھی دیکھیں کہ بچوں کی تعلیم الف سے شروع کی جاتی ہے، جبکہ کتاب اللہ میں پہلے با آیا ہے۔ یہ اس لیے ہے کہ الف اوپر کو رخ ہونے کی وجہ سے رحمت الہی کو متوجہ کرنے کا اہل نہیں، جبکہ با کی شکل پست ہونے کی وجہ سے عاجزی کی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہے، جیسا کہ حدیث میں ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند فرما دیتا ہے۔ نیز عام چلن ہے کہ بادشاہ جب خاص اپنے لیے کوئی چیز خریدتے ہیں تو اس پر مہر لگا دیتے ہیں تاکہ چور اچک کے اس کا لالچ نہ کریں۔ اسی طرح جو جانور خاص بادشاہ کے استبل میں داخل کیے جاتے ہیں ان کو داغ دیا جاتا ہے تاکہ راہزن اور ٹھگ ان پر زبردستی کرنے سے ہاتھ اٹھا لیں۔ لہذا بندہ جب نیک عمل شروع کرتا ہے تو اسے بھی خدائی مہر کے دائرے میں لانا اور داغنا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مضمون یہی ہے۔ کہتے ہیں کہ جب حضرت نوح کشتی پر سوار ہوئے تو اس کے ڈوب جانے کا ڈر لگا ہوا تھا، تو اسے ڈوبنے سے بچانے کے لیے بسم اللہ مجریہا و مرساہا پڑھا گیا تھا۔ اس کی برکت سے ان کی کشتی غرق سے محفوظ رہی، لہذا جب اس کے آدھے حصے کی وجہ سے نجات حاصل ہو گئی تو جو شخص اس کلمے کو تمام عمر ہر کام کے شروع میں پڑھنے کا اہتمام کرے وہ نجات سے کیسے محروم رہ سکتا ہے۔ کہتے ہیں کہ ایک اللہ والے نے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوائی اور وصیت کی کہ جب میں مر جاؤں تو اس کو میرے کفن کے اندر رکھ دینا۔ لوگوں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے ایک حکایت بیان کی کہ ایک بھکاری کسی رئیس کے بہت بڑے اور اونچے دروازے پر کھڑا سوال کر رہا تھا۔
اسے بہت ہی تھوڑی سی خیرات دی گئی۔ وہ گیا اور ایک کدال لے کر واپس آیا اور اس دروازے کو توڑنا شروع کر دیا۔ مالک مکان تک خبر پہنچی تو وہ باہر آیا اور فقیر سے پوچھا کہ کیا کرتا ہے؟ فقیر کہنے لگا کہ یا تو اپنی بخشش کو دروازے کے حساب سے کر دے، ورنہ تیرے محل کے دروازے کو خیرات کے مطابق میں کر دیتا ہوں۔ تو چونکہ یہ آیت بھی اللہ کی کتاب کا دروازہ ہے، اس واسطے قیامت کے دن میں یہ مضبوط دستاویز لے کر اللہ تعالیٰ سے رحمت کی بھیک مانگوں گا۔ وضاحت: اللہ والوں سے اس طرح کے اضطراری معاملات دوسرے بھی ثابت ہیں۔ ایک صاحب نے اپنی داڑھی پر آٹا ملنے کی وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ سفید داڑھی سے شرم فرماتے ہیں۔ ایک صاحب نے قیامت کے خوف سے اپنے جسم کو جلا کر راکھ دریاؤں میں بہا دینے اور ہواؤں میں اڑا دینے کی وصیت کر دی۔ بعض اللہ والوں نے انہیں خواب میں دیکھا کہ ان کے ان اعمال کی وجہ سے ان کی بخشش کر دی گئی۔ علماء کہتے ہیں کہ ان لوگوں کے خلوص اور خوف خدا کی وجہ سے اللہ شاید انہیں معاف فرما دے، کیونکہ یقینی تو کوئی بات ہے نہیں، لیکن ان کے یہ اعمال امت کے لیے نہ تو حجت ہے اور نہ اتباع کے قابل۔ ان اعمال کی اتباع گناہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ ان اضطراری حالات کی بنا پر نہ میت کو جلانے کا حکم دینا جائز ہے، نہ آٹا ملنا، اور ٹھیک اسی طرح بسم اللہ الرحمن الرحیم کو لکھ کر کفن میں رکھنا بھی ناجائز اور سنت کے خلاف ہے۔ وضاحت تمام ہوئی۔